السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت سارے سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھنڈا میٹھا موسم تھا۔ ہم دونوں بہنیں صحن میں چارپائیاں ڈال کر سو رہی تھیں۔ ہمارے ابا کے گھر کا صحن بہت بڑا تھا۔ ان دنوں فضائی آلودگی نہ ہونے کی وجہ سے پورا آسمان اور سارے ستارے صاف نظر آتے تھے۔ رات کے تقریباً 2:45 بجے کا وقت ہوگا جب میری آنکھ کھلی۔ دور کہیں شبینہ ہو رہا تھا۔ شاید آج کل بچوں کو علم نہ ہو کہ شبینہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں اکثر ہمارے گاؤں میں اور کبھی کبھار ہمارے شہر والے گھر کے گرد و نواح میں بھی رات بھر میں ایک قرآن پاک کا مکمل ختم لاؤڈ سپیکر پر پڑھا جاتا تھا۔ اس میں 3 حفاظ قرآن باری باری قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور لوگ رات بھر جاگ کر اس تلاوت کو سنتے تھے۔ گھروں میں موجود خواتین بھی کوشش کرتی تھی کہ جہاں تک جاگ کر سن سکیں سنتی رہیں۔ جب میری آنکھ کھلی، قاری صاحب جو لائنیں تلاوت کر رہے تھے ان میں ہر کچھ الفاظ کے بعد وہ پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ستاروں بھری رات کا پچھلا پہر، خاموش فضا، پرسکون ہوا کے دوش پر میرے کانوں سے ٹکراتی ہوئی وہ دل پر اثر انداز ہونے والے الفاظ کی بار بار ادائیگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پتہ نہیں ان الفاظ نے دل کو کیسا کھینچا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس سورت کی آیات ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ میرے اٹھنے کے بعد جب دیکھا تو امی بھی جاگ رہی تھیں اور وہ بھی ایک جذب کے عالم میں تلاوت سن رہی تھیں۔ ان دنوں عام گھروں میں کیسٹ والے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے۔ اب تو نیٹ کی وجہ سے بہت سہولت کے ساتھ ہم قرآن پاک کی جو بھی سورت جتنی مرتبہ سننا چاہتے ہیں سن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں ایسی سہولیات نہیں تھیں۔ جب امی نے دیکھا کہ میں بھی دل لگا کر تلاوت کو سن رہی ہوں تو امی نے ٹیپ ریکارڈر میں اس تلاوت کو ریکارڈ کر لیا۔ اس کے بعد جب کبھی امی کا یا میرا دل چاہتا تو ہم اس تلاوت کو سنتے اور اسی رات کی خاموشی پرسکون فضا اور ایمان افروز کیفیت میں چلے جاتے۔ یہ تھا میرا سورت رحمان سے پہلا تعارف، اور اس تعارف کے بعد تلاوت قرآن پاک کا مزہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ اس کے بعد امی جب حج سے واپس آئیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کی حج کی ساتھی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے امی کے بارے میں بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرنے کے دوران مجھے بتایا، آپ کی امی نے جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سورت رحمان کی تلاوت کی تو جو کیفیت ان پر اور مجھ پر طاری ہوئی وہ بس اللہ جانتا ہے یا ہم جانتی ہیں۔ اس کے بعد سورت رحمان میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ ہر مرتبہ جب میں سورت رحمان کو تلاوت کرتی تو مجھ سے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ دل جیسے نرم ہو کر آنسوؤں کے ساتھ بہتا چلا جاتا۔ ایک دن تلاوت کے دوران مجھ پر انکشاف ہوا کہ سورت رحمان مجھے زبانی یاد ہو چکی ہے۔ بس اب میری یہ خواہش تھی کہ اپنی امی کی طرح میں بھی خانہ کعبہ کے سامنے سورت رحمان کی تلاوت کر سکوں۔ اللہ نے جلد ہی یہ موقع بھی دیا۔ جب میں اللہ کے گھر کے سامنے نفل شکرانے کے سورت رحمان کے ساتھ پڑھ رہی تھی، الحمدللہ جس بات نے یہ سارا واقعہ مجھ سے لکھوایا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم گھر کی خواتین اور بچے ہر روز مل کر تراویح پڑھتے ہیں۔ 13ویں روزے تک میری بیٹی بہو ہر روز کا 1.25 سپارہ یا 1.5 سپارہ تراویح کے دوران پڑھتی رہی اور اس کے بعد اسے اس کی امی کی طرف جانا پڑ گیا۔ گھر میں تراویح کی روٹین کو میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پرسوں رات جب میں نے تراویح پڑھنے کے دوران سورت رحمان پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد ہماری ہیلپر بچی نے جو ہمارے ساتھ ہی گھر میں رہتی ہے نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی یہ جو آج آپ نے تلاوت کی ہے یہ کیا ہے؟ ہماری ہیلپر بچی کو گھر میں ہر روز قاریہ تروید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے آتی ہیں اور اس نے جتنا پڑھ لیا ہے اس کی تلاوت ماشاءاللہ میرے سے بہتر ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کون سی صورت ہے۔ شاید ان آیات نے اس کے دل کے تار بھی ایسے ہی ہلائے ہیں جیسے ایک رات میرے دل کو چھو لیا تھا۔ اسے میں نے سورت رحمان کے بارے میں اور اس کے معنی اور بار بار اللہ کا اپنے بندوں سے ایک کہنا کہ اور تم میری کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے بتایا ہے۔ کل پھر اس نے فرمائش کی ہے کہ آنٹی آج بھی وہی سورت تلاوت کریں۔ اب آج رات بھی تراویح کے دوران میں نے سورت رحمان کی تلاوت کی ہے اور اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اسے بھی ان ماشاءاللہ یہ سورت زبانی یاد کرواؤں گی۔ کیا پتہ اس کے دل کی دنیا بھی بدل جائے۔ اللہ مجھے اور اسے توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں، آمین۔